اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ سورہ الحشر ہے اور 9 نمبر سورت ہے، 706 صفحہ ہے، اور اس ہم مصبحات میں سے ایک صورت یہ بھی ہے جو صباح سے شروع ہوتی ہے. بڑی زبردست صورت ہے کہ ہاں میں کر لوں. نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین حضرات، السلام علیکم. آج مورخہ 16 مارچ 2025 ہے، اتوار کا دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ الحشر سے شروع کر رہے ہیں. یہ صفحہ نمبر 706 ہے، اور جو صورت نمبر ہے وہ ہے 59. بڑی اللہ کی عظیم صورتوں میں سے یہ بھی صورت ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. یہ توحید کے حوالے سے، یہ پہلی آیت جو ہے توحید کے حوالے سے، اللہ کی جو کل کائنات کے اوپر کنٹرول ہے اللہ کا، وہ کائنات جو ہے وہ سباہ کر رہی ہے، یعنی اللہ کے کہنے کے مطابق وہ سرگرداں ہے، جد و جہد میں لگی ہوئی ہے. ہاں، یہ اصل میں یہ سٹارٹ اتنا زبردست ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کائنات پوری لگی ہے. تو مومنوں کو یہ کہا جا رہا ہے، مخاطبین جس میں ہم بھی شامل ہیں، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ساری کائنات میری حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے. تسبیح مین جد و جہد، جو اس کام میں اللہ نے لگایا ہے پوری کائنات اس کے مطابق چل رہی ہے، ڈیوٹی کر رہی ہے. آپ کے ایمان والوں کا ذکر آئے گا کہ ہمیں بھی کہا جا رہا تم سبح کیوں نہیں کرتے، یعنی جد و جہد ہم نے بھی تو کر رہی ہیں. ایمان والے میں نے اللہ کے احکامات کو خود امپلیمنٹ کرنا اور معاشرے میں بھی کرانا امپلیمنٹ، وہ کر رہے. یہ جو بات ہے نا، یہ کائنات کی چیز کا سبا کرنا، انسان کا جو ہے وہ جہاد کرنا، جدوجہد میں. ہاں، جدوجہد بالکل. آگے ہے وہ اللہ جو ہے العزیز ہے، الحکیم ہے. یہ دو اس کی صفات ہے، صفات الہیہ. پہلی بات یہ اس کا اقتدار اعلیٰ ہے ہر طرف، العزیز، غلبہ، قوت، ہر لحاظ سے سارے اختیارات کا مالک وہی ہے، العزیز. دنیاوی بادشاہ جیسا نہیں ہے، ڈکٹیٹر نہیں ہے. العزیز، رحمت کرنے والا، اور الحکیم، یہ العزیز بھی ہے اور حکمت سے بھرا پڑا ہے، حکمت سے ہر کام اپنا کرتا ہے. حکیم ہے، الحکیم. ایک قانون حکمت پر مبنی ہے. ہاں بالکل. آگے ہے، کہتا ہے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. حشر کے جو دن تھا یا وہ ٹائم جو تھا جب جمع ہوئے، تو یہ یہودیوں کی بات ہو، یہ خاص طور پہ ان لوگوں کی جن کو نکالا گیا تھا کفر کی بنا پر، مدینے سے کفر کی بنا پر ان کو نکالا گیا تھا، دیش سے نکالا گیا تھا، دیا گیا تھا. والذی اخرج الذین کفروا، وہ جو کفر کرتے ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی یہودی، ان کی بات ہو رہی ہے. ان کو نکالا گیا تھا، انہوں نے گمان یہ کر رکھا تھا، ما ظننتم،
ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ. ان کا گمان یہ تھا ہم تو بڑے مضبوط قلعوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نہیں نکل سکتے یہاں سے. اپنے بڑے مضبوط قلعوں کے اندر سامنے کو کاٹ نہیں سکتا ہے. ہاں ہمیں اللہ بچا لے گا جو عذابوں سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. تو اللہ فرما رہے ہیں ایسی جگہ سے آیا, وہ جسے کہتے ہیں آنے والا عذاب سمجھ لیں یا اس کی پکڑ سمجھ لیں آپ, کہ ان کو شعور ہی نہیں ہمارے ساتھ ہو کے آ گیا ہے. انقلاب آیا. ہاں ایسا انقلابی اسلامی کلام ہاں جی. یہی ایسی جگہ سے آیا. مومنین جب انہوں نے چڑھائی کی نا, پھر کیا ہو گیا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. گمان کی نہیں. ہاں فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبًا. ایمان والوں کا بہت روب دبدبہ ہوتا ہے, ان کے دلوں میں روب چھا گیا. ایمان والوں کو ہیبت آئی ہوئی. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبًا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا ایک تو مومن کے نے ایفرٹس کی نکالنے کی کوشش کی, دوسرے اپنے گھروں کو ان قلعوں کو انہوں نے خود ہی اجاڑنا شروع کر دیا. آج خود ہی ملیا میٹ کرنا شروع کر دیے. وہ سمجھ گیا سر نسی بچ نہیں سکتے. ہاں ان کو خراب کرنا, یخریبون یعنی ان کو بگاڑنا شروع کر دی, خرابی پیدا کرنی شروع کر دی. بیوتہم بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے, وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِین اور مومنین کا ہاتھوں سے. آگے ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار. اے ابصار جنہوں کہتے ہیں اکھاں دا کھمر ہے, دماغ دی آنکھیں کھول کر رکھنے لوگ ابصار ہوندے ہیں. اولو الابصار گہرائی تک جانا, گہرائی تک جان والے, بہت بصیرت والے لوگ. فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے. فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار یعنی ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں سامان عبرت ہے. نشاندہی کی تھی. آپ کیوں گھبراتے رہتے, سن فلاں کی کہہ دے گا, سنا فلاں کی کہہ کے دیکھے کون کہتا. آپ کے اندر ایمان کی طاقت ہونی چاہیے. مولوی سن کر دے گا محلے جاؤ, یا کچھ شیعہ کو سنی بھابی سن انج کر دیں گے انج کر دیں گے. یہ بات ہمارے یہ عبرت کا نشان ہے, نشان عبرت ہے. تم کیوں گھبرے, کہاں سے لے کے آ رہا, وہ ویسے ہی دوڑ گئے. وہ اتنی ہیبت تھی, وہ ویسے ہی چھوڑ کے نا گھر بار چلے گئے. کچھ آپ جاتی دفعہ آپ بھی کچھ چھتیں گے کوئی بھن توڑ شروع کر دی اپنے گھر لی خود ہی. ہاں تحس نحس کرنا شروع کر دیا. تھوڑا ٹیرر سی ان کا, یہود کا بہت ٹیرر ہے, بہت مضبوط مالدار سامیاں. جتھے بڑے مضبوط سی, بڑے مضبوط, ہاں قبائل اپنے آپ بھی دوڑ گئے. یہ ہے اللہ کا پکڑ, اللہ چھوڑتا نہیں ہے. آگے ہے وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان کی جلاوطنی نے کتبہ نہیں کہی ہوتی, نہ لکھی ہوتی, اللہ نے عذاب لے آ کے ویسے ہی مار دینا سی.
ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਜਰਾ ਵਤਨੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਮਦੀਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਬਾਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। اب فرمایا وَلَهُمْ اللہ عَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، دنیا میں عذاب اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب۔ ذالک یہ اس لیے ہوا ان کے ساتھ، ذالک اس لیے ہوا بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ بات ہے کہ وہ اللہ اور رسول کو کیا کرتے تھے؟ شک دندے سن، صدمے پہنچاندے سن۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتے سارے پاس گل ہی کوئی مختلف ٹانٹاں کرنیاں، گلاں کرنیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ باتیں یعنی رسول دی ہر طرح مخالفت کرتے سن۔ یہ عذاب انہوں نے سمجھ کی وجہ نہ، ہاں یہ ذالکہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے، یا ذالکہ جو ہوتا ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وہ شک پہنچاتے تھے، صدمے پہنچانے، طرح طرح گلاں کرنی ہیں، مخالفت کرنی۔ وہ میں یشاق کی اللہ، وہ جو شاک پہنچایا گیا اللہ نو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ تم کیا سمجھتے طاقت بھی نہیں کر سکتا، شدید پکڑ کر گیا، تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ جہود کو کہا جا رہا تھا۔ لیکن اس وقت بھی جو لوگ ہم لوگ ہیں اللہ کے رسول کا قتل کرتے ہیں، وہ نعتیں سنا کے سن کے خوش ہوتا ہے، قوالیاں کو سنا کے خوش ہوتا ہے، یہ ان کے لیے بڑا افسردہ مقام ہے کہ یہ قوالیاں نعتاں اور ایسی قسم کے قصیدے سن گے، عمل تو ہے نہیں، رسول دا عمل کتنے ہے؟ اللہ دے احکامات کون عمل کر رہا ہے؟ تو ہمارے قصیدے گا کے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں۔ انہوں ویسے ہی پسے پس ڈالے ہوئے ہیں، ہاں اس کو تو پیسے ہی چھوڑا ہے نا، شاق اللہ و رسول وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پکڑ بڑی زبردست جڑے اللہ دے رسول یا اللہ نے یا اس قرآن دے نال جھگڑے کرتے ہیں، پس رکھا جائے، ان کا یہ طاقت ہے، اللہ کرے گا۔ آگے ہے مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ۔ وہ کیا کرتے تھے کہ کھجور کے درخت لگے ہیں، پھلاں کے درخت، ان کو کاٹ دیتے تھے۔ اللہ نے منع کیا ہے اس بات ہے، درختوں کو نہیں کاٹنا، ہاں جس کے متعلق ہو بھی یہ ہرڈل بن رہا ہے اور اللہ کا حکم ہے، اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں، رکاوٹ باندھے کسی چیز سے، ہاں وہ تو آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن ان کو جڑوں سے بالکل نہ کاٹیں، جو اپنی جڑوں پہ کھڑے ہوتا ہے۔ عام بھی نیچر نہ سانو نہیں بغاوت کرنی چاہیے، جتنے ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ناجائز درخت نہیں کٹ رہے۔ ہمیں یہ یہاں سے لائن دے رہا ہے، کہتا ہے جو تم نے کاٹے تھے، ماں کا تم من لینۃ او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، یہ جو آپ نے کام کیا تھا درختوں کی کٹائی کا، جس کا اللہ نے حکم دیا تھا قائم رکھنے کو یا کاٹنے کو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ولا یخزی الفاسقین، اگر ایویں ہی تسی اللہ دی کٹاؤ شروع کرتا ہے نہ چیزوں کا، تو یہ فسق ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ یہ جو درخت کھڑے ہو جاتے ہیں ایماندار، ان کو کاٹتے ہو، یہ تمہارا سب سے بڑا فسق ہے۔ یہ اس کا اندر یہ تھین ہے، میں یعنی جو ایمان والے مضبوطی سے کھڑے ہو گئے اس معاشرے کے سامنے، ان کو ویسے بڑا جرم ہے، ہاتھوں پر لگانا بھی جرم ہے۔ یہ جو ایمانداروں کو کٹ دے جو نا، ہاں یہ سب تو بڑا جرم ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ آگے ہے
وما آفا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یبسط رسلہ علی من یشاء ہاں ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یہ ہوا یہ تھا کہ اس وقت کوئی جنگ نہیں ہوئی، یعنی مومنین کو جنگ نہیں کرنی پڑی جس سے انہوں نے خالی کرایا گایا، نہیں وہ خود ہی چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ دیا جا رہا ہے درس کمال. اللہ سے ہمارا مومنین کو بھی انہوں نے نکلا دیا، انہوں نے نکلنے واسطے تسی کوئی جنگ نہیں کیتیاں، کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، مومن کہا جا رہا ہے. خالص ایمان کا خاصہ یہ ہے ہاں ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، یہ اللہ کی مشیت ہے، جیسے چاہے وہ کروا سکتا ہے، اپنا کام لے سکتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے، کوئی استعمال ہی نہیں کیتا کچھ. ایمان کی قوت ہی نہیں سی کہ وہ خود بخود نس گیا، بے شک. انہوں نے خوف طاری ہو گیا. اب آگے ایک چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ چونکہ ایفرٹس نہیں لگیاں تو جنگ جدل نہیں آیا تو تہاڈا بھی کچھ نہیں گیا. مومن نے کہا گیا ما آفا اللہ علی رسول من اہل القریٰ. اب جو مال ملا اس بستیوں سے اہل القریٰ، یہ کن کا حصہ ہے؟ یہ سبق بہت چیزیں ہیں، یہ کن کے حصے میں آئیں گی؟ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. دیکھا کیسی تقسیمات، ڈسٹریبیوشن کیسی کی. آگے اس کی ریزن بھی دی ہے. یہ جو مال غنیمت کہتے ہیں نا، آئے گا اس رسول کے یعنی اس کے دفتر میں، وہاں جمع ہوگا. اسٹیٹ کا جو مرکز ہے وہ ذات خزانہ کہہ لیں، اس میں جمع ہوگا. اور کن کو حصہ ملے گا؟ ذی القربیٰ. پہلا حصہ اس مال میں رسول نہیں اپنے استعمال لے آئے گا. ذی القربیٰ جو قرابت دار ہے، زیادہ مومنین کے اندر غریب غربا بھی ڈاؤٹ ہوتے ہیں، وہ زیادہ قربت والے ہوں گے. ایک تو رشتہ دار ہے نا، اہل القریٰ اہل القریٰ بسی، یہ وہی لوگ ہیں جو چھوڑ گئے اپنے مکانات. ہاں ما آفا اللہ علی رسول من اہل القریٰ دیہات لکھا ہوا بسی. فللہ لذی القربیٰ یہ حصے کیا ہیں، والیتامی ایسے لوگ، والمساکین وابن السبیل. ان کے اندر تقسیم ہوگا، یہ مال جو ہے ان میں تقسیم ہوگا. آگے بڑی ریزن گیل صاحب یہ ہے قرآن دا، یعنی قرآن کا خاصہ یا اعجاز یا اس کی تقسیم یہ ہے آگے آئے. یتامہ کا جو مطلب ہے جو معاشرے میں گر جاتے ہیں، ہاں لون نہیں لے ایسا تنہائی کا شکار لوگ، اور مسکین جن کا کاروبار چلتا ہوا رک گیا، کوئی کسی وجہ سے بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کو تقسیم میں ہو گیا یہ مال جو ہے. اس واسطے ہی یہ نقطہ اللہ بتائے کیلا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم. یہ ہے قرآن کا مساوات محمدی، اسے کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو ایک تو امیر پہلے ہی میرا، وہ تو اوپر سے جو ایسا آیا مال وہ بھی ان کے گھر میں چلے پہلے امیر ہے. یہ نہ چکر ہاں روٹیٹ ان کے گھر میں جائے مالدار کو. کہنا یکونا دولتم
بین الاغنیاء منکم کہ پہلے امیر صحابہ انہوں نے گھر چ دے کے تے اس تے مال جمع ہو گیا. اصول اج بھی ہے نا, اج بھی جنہوں نے بھاڈے اگے ہی بھرے انہوں نے اور بھر دینے. ہاں یہ تو انکل کیپٹلزم کے اوپر بہت بڑی بس کیپٹلزم لوگوں کہتے ہیں نا مال چند ہاتھوں میں جمع ہوتا جا رہا ہے اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. ہاں یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بالکل لکھا دونوں وہ نجائز کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ انہیں کے گھر میں جمع ہو جائے, یہ نہیں کرنا. تقسیم یہ ہے, اپنے بھر لو. الہی تقسیم یہ ہے, صحیح تقسیم ہے یہ ہے لکھا دونا. ایکولی کمپل. ہاں دولتن بین الاغنیاء منکم, جو کیٹیگری اوپر آئی ہیں ان کو دے رہا صرف. یہ ہوتا ہے ہمارے اس ماحول میں, یہ چل رہا ہے. پہلے جو کھاتے پیتے افراد نے وہ اکٹھا کر دیں. ایتھے ہے کام میں یہاں ہمارے معاشرے میں یہ کام ہے, لیکن اللہ نے اصول دیا ہے 1400 سال پہلے کہ دولت انہی ہاتھوں میں نہ پھرتے رہے جن کے پاس پہلے گھڑے بڑے بھرے ہوئے ہیں. بھانڈے بھرے ہیں. ہاں پانڈے بھرے. وما آتاکم رسول, یہ جو ہیں حدیث والے لوگ وہ کہتے ہیں یہ بات اس لیے جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. اس کا ترجمہ یہ میں بھی بتاتا ہوں. وما آتاکم رسول فخذوہ, مطلب فرمایا تمہیں رسول جو دے اس مال میں سے, اس مال سے جو تمہیں ملے اس کو لے. آگے ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے منع کرے نہ دے ان کو چھڑ دو, نہ لو, تارا نہیں اصل حصہ. آگے ہے واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ شدید عقاب کرنا والا ہے, تعاقب کرنا والا ہے. بات سمجھ میں آئی آج جو میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. یہ جو حدیث ہے اہل حدیث خاص صاحب ہے, اور مکے مدینے کی مسجد میں بیٹھے میرے سامنے بات ہوئی. وہ ڈیفینڈ کر رہا تھا حدیث کو, حدیثوں کو. کہنے لگی اے دیکھو نا, لکھا ہے قرآن سے جو تمہیں رسول دے تو وہ لے لو, اور جس میں منع کرے تو یہ حدیث ہے. حدیث کی باتیں جو دے وہ ہو جائے, کیونکہ آپ کو ہر چیز قرآن سے نہیں ملے گی نا, تو حدیث کی طرف جانا پڑے گا. حدیث بھی وہ کہہ رہا ہے حدیث بھی قرآن ہے, یہ جو لکھی ہے بندوں نے, اور قرآن بھی قرآن, دو قرآن. میں کہ میں بولتے بات میں انہوں نے تیرے نکالی نہیں کر سکتا. تیرا میرا ڈفرینس اتوں شروع ہو گیا. پھر میں کیا میرے آیت ذہن سے ہے ایسی, میں کیا یار تو اتوں بچوں جو دو لفظ کب کے مینوں دیاں کنوینس کرن ذرا آج تو اتوں لے گیا نا پوری پوری. ہاں پوری. پھر ایسا ہونے لگ گیا. میں پوری آج آتی ہے, کہتا یار میں اوپر سے شروع کر. میں کہتے مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے, تم حدیث کا لے کے گھسیٹ دی میں یہاں. حدیثیں بن رہا تھا رسول, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے آپ غلط انٹرپریٹیشن یہاں اس ہاں اس یہ جو لفظ اس سے وہ حدیثوں کو نکال رہے ہیں. یہ ماخذ ہے. میں کیا ہوں نا تیرے گالی نہیں ہوگی. دو قرآن, میں کہ میں ایک قرآن مننا لا, دو میں نے کہ دو. اچھا جی وہ پھر تلے مولانا پہ اچھا جی شہادت جانو گے نماز, میں فٹافٹ چلا ماں سے تنگ ہوئی. یہ ہے ہمارا کانسیپٹ مذہب کا. یہ آیت ہے, یہاں سے وہ راہ نکالتے ہیں جو رسول دے وہ لے لو, جسے منع کرے منع ہو. وہ بات اس سے مالک غنیمت کی ہوئی ہے. اگر رسول نے دیتا ہے تو سر قرآن دیتا, انہوں نے دوسری کتاب دیتی تھی 10 میں کتاب کی گل ہی نہیں نہ دی تھی گل. تو کیا کر رہے
حضرت میرے ساتھ تو واقع مالک ہے۔ اس کا کچھ بات کوئی سے آپ کو وہ جو نکالتے ہیں اس میں کہ تو ان پڑھ سمجھ دے دوسرا سامنے بیٹھا ان پڑھ جو مرضی کریے، میں کہ پوری ہاتھ لے کے آؤ۔ صحیح اب بات کسی چیز کی ہو رہی ہے، تم کیا سن بیگ فوٹ بنا دے ہیں۔ اس تو پہلے دو آیتاں ماں قبل دیاں دیکھ لیں تو وہ گل اور بھی کلیئر ہو ہاں جاتی ہے۔ بالکل آگے ہے 8 نمبر للفقراء المہاجرین، پڑھو بھائی بتا یہ بسم اللہ ہلو ادھر کرو تو وہی پڑھو بھائی ہے للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ ترجمہ پڑھے ماشاء اللہ، ترجمہ پڑھے۔ اور ان مفلسان تارک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں، اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار، اور اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔ یہ اللہ فرمایا یہ جو مال آیا نا یہ للفقراء ہے، فقراء منگتے روپے نے، اے نہیں جڑے منگتے نہیں، ضرورت ہے چہرے تو نظر آتا ہے ان کے چہروں سے نظر آئے گا یہ ضرورت مند ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے کس کے آگے، یہ ان کا حصہ بھی شامل ہے۔ للفقراء المہاجرین، مہاجرین سے جو مہاجرین میں سے ایسے افراد ہیں ان کا، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ جو گھر بار چھوڑ کے آئے مدینہ، ان کا حصہ نکالا ہے۔ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، جو خوشنودی مولا کی خاطر جنہوں نے یہ کام کیا، گھروں سے نکلے، دیار غیر میں آئے اور اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلے ہوئے، یبتغون من فضل اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، وہ کیا ہے انہوں نے پیغمبر کی نصرت کی اور اللہ اور رسول کی نصرت کی، اور اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے لوگ۔ بات ہمیں آ رہی ہے سیکوینس کے ساتھ؟ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اگر بڑی اللہ نے وہ جو انصار تھے نا ان کی بڑی تعریف کی ہے، کہتے ہیں والذین تبوأوا الدار، پڑھا بیٹا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ یہ جو لوگ ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ آ گئے از خود، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم،
ہجرت سے پہلے کچھ لوگ مدینہ آ گئے تھے، یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ ہجرت کر کے گئے ان کے ساتھ والہانہ محبت کرتے تھے. ایک تو مدینہ کے انصار اور کچھ لوگ پہلے ہی ٹرانسفر مائگریٹ ہو گئے تھے مدینہ. یحبون من ہاجر الیہم، جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی. ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. بڑی زبردست تعریف اللہ تعالیٰ فرمائے ان کی. فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہ ان کے دلوں میں یہ حاجت ہی نہیں پیدا ہوتی، ان کو زیادہ کیوں دے رہے، جو ہجرت کر گئے بعد میں گئے، ان کا اعتراض نہیں کرتے تھے. کوئی اعتراض نہیں کیا انہوں نے کہ کیوں دے رہے تھے انہوں. فرمایا وہ اینا خیال کرتے سی انہوں نے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. کسی قسم کا کوئی جیلسی کوئی ایک مینو نہیں ملیا انہوں نے دیتا، اس قسم کی انہوں نے گل دل چ آندی ہی نہیں سی. انہوں دا محبت والہانہ ایک دوسرے نال پیار اور بھائی چارہ مکمل ایمان والے بن گئے. فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کسی قسم کی حرص نہیں، کوئی تمنا، کوئی خواہش نہیں کہ سانوں نہیں ملیا انہوں نے مل گیا، تو اس قسم بھی کوئی انہوں نے خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی. تو ان کو اللہ کہہ رہا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہے فلاح پانے والا. یہ تھی ان کی کیفیت. مہاجرین انصار بھائی بھائی تھے، سچے پکے بھائی. آگے پڑھو بیٹا. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بہت خوب آیت ہے، بڑی خوب ہے، بڑی ماشاء اللہ بڑی زبردست. کہتا ہے یعنی یہ دیکھو ایمان والوں کی حالت، کاش ہمارے بھی یہ بات آ جائے. فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، یعنی ہجرت کر کے لوگ آ گئے، کچھ لوگ بعد میں آئے، ادھر پھنس گئے تھے بعض حالات کی وجہ سے. کچھ لوگ بعد میں آئے تو اللہ کرے جو ادھر سے ہیں ادھر سیٹل لوگ ہو گئے تھے جو مدینے میں آ کے بس گئے، ان کی دعا ہو رہی ہے اللہ کے آگے. یقولون کہتے تھے ربنا اغفر لنا، ہم سب کی کیا کر حفاظت عطا فرما، پروٹیکشن عطا فرما. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے پہلے سبقت لے گئے ہیں ایمان میں، ان کی بھی حفاظت فرما. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، ہمارے درمیان اتنی سی درار نہ پڑے ہمارے دلوں میں اتنی سی بھی درار نہ آ جائے. غل کہتے ہیں گلٹی بن جانا، دلوں میں روگ پیدا ہونا. ہمارے درمیان اتنی بھی ایسے ہی دنیا پتہ کر دی تھی انہوں نے، کہاں کہاں گئے بھائی بن کے، اخوان بن کے گیا.
کہاں کہاں پہنچے، دین پھیلایا. دلوں میں ہاں اب دعا کرنے ایک دوسرے کے لیے، ہمارے اندر غل نہ آئے، کہنا نا ملوڑی باجا لی دل سختی آ جائے، وہ چیز نہ آئے. ٹھیک ہے. آگے ہے للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک تو صاحب کرم ہے، رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. آگے پڑھو. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ماشاء اللہ، کیسی بات کرے. کہتا ہے تم نے دیکھا، آپ نے غور کیا، علم تارا الذین نافقوا، منافقوں کو دیکھا آپ نے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، ان لوگوں سے جو اہل کتاب میں سے نافرمان تھے، جھٹلاتے تھے دین کو، یقولون لاخوانہم، ان بھائی بندوں کو اپنے جو اللہ جینا کافروا من اہل کتاب، جو اہل کتاب تھے، منکر تھے، ان کے متعلق یہ دعوے کرتے تھے یہ منافق کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہتے تھے اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے، ہم بھی ساتھ نکلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، ہم کبھی کسی کا کہنا نہیں مانیں گے. آگے ہے وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر تمہارے ساتھ قتال کیا گیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ منافق کہتے تھے ان کو. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ نہیں تو ہمارے ساتھ جائیں گے. جھوٹے منافق. آگے ہے لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، وہ پہلے قسماں کھا لیا ہم مریں گے جیئیں گے، کٹھے جیئیں گے کٹھے مریں گے، نہیں بھاگیں گے. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نکلے نا، لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، یہ نہیں نکلیں گے تمہارے ساتھ، یہ اللہ کا فتویٰ آیا. بلا ان قتلوا، اگر تم نے قتال کیا، لا ینصرونہم، ان کی مدد نہیں کریں گے. ولا ان نصرہم لا یولون الادبار ثم لا ینصرون. ہے ولا ان نصرہم، اگر تو وہ مددگار بن کے آئے بھی نا منافق، تو اللہ فرما وہ دوڑ جانے گے، لا یولون الادبار، انہیں پچھلے پیر ہی مڑ جانے. اللہ نے یہ بات بتائی ان کو. ثم لا ینصرون، ان کا کوئی مددگاری ہو گیا، اللہ کا فتویٰ آ گیا. آگے پڑھو. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. کہتے ہیں رو بھی اینا سے نہ سا مومنین دا بہت روب تاری سی. لأنتم اشد رہبتاً فی صدورہم من اللہ، ان کے دلوں میں اللہ کا روب پڑ گیا تھا، دبدبا روب ان کے دلوں میں. کیوں؟ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ فقہ نہیں رکھتے، سمجھ عقل نہیں رکھتے سن،
تو ہمارے ساتھ ہونا کیا ہو رہا ہے؟ لا یفقہون، اللہ کہہ رہا ہے ایسی قومی ہے ان کے پاس عقل سمجھ نہیں ہے، کسی کے ساتھ مقابل کرنے جا رہے ہو؟ تو ہمیں سمجھ نہیں، یہ خوان نے ایک دوسرے سے جڑے تو منافق تو نہیں بھائی بند ہوں، منافق تو موقع نکل گیا. آگے پڑھو بھائی. جی بھائی. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. یہ منافقانہ روش بتا رہا ہے قرآن. جو منافق ہوتا ہے ان کی یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے، ان کی یہ حرکتیں ہوتی ہیں. کیا کہتا ہے؟ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرن محصنۃ او من وراء جدر. یہ کبھی ایسا ہی نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب مومن کا کہا جائے کہ تمہارے ساتھ مقابلہ کرے، تمہارے مقابلے میں آئیں، تمہارے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتے. او من وراء محصنۃ او من وراء جدر، سامنے کھول کے یہ محاذ بن کے نہیں آ سکتے. یہ دیواروں کو چھپ چھپے یا کوئی لوگ گھروں کے اندر سے لڑ سکتے، باہر میدان آ کے لڑنا ان کی بس کی بات نہیں ہے. اور آگے ہے آپس میں باسہم بینہم شدید، آپس میں تو بڑا پہلوان بندے سی نا یہود، آپس میں بڑا پہلوانی دکھاندے سے، میں کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. ذالک تحسبہم جمیعا، وہ سمجھتے تھے ہم اکٹھے ہیں، ایسے مٹھ بندی ہے. اللہ نے فرمایا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، جیسے ہماری پارٹیاں نہیں، چلو جی محاذ بنائیں گے جی، قومی محاذ بڑھے گا انہوں کا اپوزیشن قومی محاذ، وہ ون سمجھنیاں وہ کٹھیاں ہونے نہیں ہیں، کی انہوں کہتے پارٹیاں اندروں کٹھے نہیں ہوندے. قلوبہم شتیٰ، باہر لوگوں پریس کرنا دکھان گے فلان کھڑا ہے، فلان کھڑا ہے، فلان جماعت ہے، فلان جماعت ہے. یہ وہی سین ہے. اللہ فرما رہے ہیں دیکھنے تو لگتے تھے یہ کٹھے ہیں، آپ کہندے سے کٹھے ہیں، لگت پتہ جائے گا. اور اللہ نے کہا قلوبہم شتیٰ، اندر ان کے دوسرے کوئی نہیں تھی اٹیچمنٹ. مولوی صاحب دے کی اٹیچمنٹ جڑا اندر ہوا بند سارے، آپ ذرا غور تو کریں، ہے کوئی دشمن، وہ دشمن وہ دشمن. قلوبہم، یہ منافق کی نشانی یہ ہوتی ہے. قلوبہم شتیٰ، شتیٰ مطلب اندروں وکھا وکھ اندروں دل سے نہیں ملے، دل نہیں میرے ہوتے. قلوبہم شتیٰ، بکھرے ہوئے، اندر ٹوٹ بھاج ہوئی ہے. پھر آ کے گلاں بھی کر دے دیکھ لیں گے ایسی کہڑی گل ہے، کم تو کڑاؤ نا. مطلب یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے اس معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما ہے کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم. ان کی مثال ایسے ہے جیسے پہلے بھی لوگوں کا ایسا ہوتا رہا آپس میں، قربت آتی رہی لیکن وہ اندر خالی ہوندے. پہلے بھی ہمارے اس جمہوریت کا مزہ چکھتے رہنے، اے پی سی بناؤ جی، ایمی کرو جی، ایمی کرو، اندر تو جلاپا ہوتا ہے ایک دوسرے کا ساتھ. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اپنے وبال کا مزہ تو چکھن گے اور ان کے لیے عذاب علیم، المناک عذاب ہے. آگے پڑھے پیچھے آگے. یہ اتنی زبردست بات آ رہی ہے مومن کے لیے
یہ قابل غور بات ہے. تم پڑھو گی. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. بڑی زبردست آیت ہے. بڑی زبردست آیت. تسی کتنے ڈیپینڈ کرتے ہاں اللہ فرما رہا ہے ان کی مثال یہ ہے کمثل شیطان. شیطان کیا کرتا ہے؟ اذ قال للانسان نکفر. ایسا شرشکار ہی ہے اے انسان کفر کر لے انکار کر لے کچھ نہیں ہوتا. اینا کی گل کرتا اندر وسواس پیدا کرتا وہ کفر کر دوں کوئی مسئلہ نہیں. فلما کافر جب انسان اس کے کہنے میں آ جاتا ہے کفر کرتا ہے اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے کہتا ہے انی بری ہوں من کا میں بری ہوں بھائی میں نہیں تیرے کچھ کیا. میرا تیرا کی واسطہ. بس انہیں لا دی چاٹ انہوں وسواس پہ کے ذہن چ پاتی گل. شیطان کا انہیں کام ذہن میں ڈالتا ہے آپ پیچھے ہو جاتے تیری آ کے پیچھے ہوتا ہے. یہ وہی بات ہے انی بری ہوں من کا میں تے پناہ منگنا میں تے پناہ منگنا انی خاف اللہ رب العالمین مینوں ڈراں رب العالمین دے. ایک شیطان دی ایب کیفیت ہے سیدھی رانی کر جا کچھ نہیں ہوتا. جڑے شر چ مبتلا نے وہ ہر ویلے ڈردے رہندے نے. ہاں حال ہی اج بھی صحیح بیکار ہے نا. یار مال آن دیا کچھ نہیں ہوتا یار بچیاں دی ضرورتاں کیاں ہن تے پڑھو پھر دیکھی جا کے ہوئے گا. ایک اکھ فر کہنا اینی گل کرنا کچھ نہیں ہوتا یار. فرمایا انی کہتا میں تو بریت کا اعلان کرتا ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کا اللہ رب العالمین کے مجھے ڈر لگتا ہے. فکانہ عاقبتہا انہما فی النار. فکانہ عاقبتہا انہما دونوں کا تعاقب کیا جائے گا. انہما فی النار خالدین فیہا جائیں گے نار میں دونوں. اس کا کہنا مان لینے والا بھی جائے گا شیطان بھی جائے گا. آگے ہے خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آگے ہے وذالک جزاء الظالمین. یہ ہے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی سزائی جہنم ہے. ایک کر کے پھر وائڈ اپ کر لیتے ہیں تو تھوڑی سی ہیں اگر کہتے ہیں نا تھوڑا 20 تک کر لو. اچھا ہاں، 20 تک. چلے اگلی پڑھیں. یہ بہت ہی عظیم آیت ہے ہماری مشعل راہ ہے یہ آج جو آ رہی ہے. غور سے سنیں بہت غور سے اتنی نچوڑ ہے یہ سمجھ لیں جو آتا اب آئیں گے. چلو پڑھو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردائے قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. یہ اتنی عظیم جب ایسا آیات ہیں اگر آپ کو ادراک ہو جائے نا بندہ کافی چیز تو بچ جائے گا. ڈی ٹریک نہیں ہوگا بندہ بن جائے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنو یہ جو روزے رکھتے ہیں ان کو بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہا گیا
کہ تقوی اختیار کرنا ہے اللہ کا. جی ہاں یہاں بھی کہا جا رہا ہے اے ایمان والو تقوی آتا ہے بی کانشیس. اللہ کی جو پکڑ ہے جو جرم کرے گا اس کی پکڑ تو ہے نا, اس کے نتائج سے باخبر رہنا, یہ تقوی ہوتا ہے. ود ان باؤنڈری چلنا. اللہ نے جو قوانین دیے ہیں تقوی کسے کہتے ہیں؟ جو بھی اللہ نے قوانین دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سازگاری کرتے رہنا, اس کے ساتھ چلنا, ود ان باؤنڈری چلنا, یہ تقوی ہوتا ہے. ادھر ادھر پھسلنا نہیں ہے. یہ بے شمار جگہ تقوی آیا ہے, لیکن انہوں کو ایک ہی لفظ میرا ڈرو 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 بچو. اللہ کو ڈرانے والی چیز ہے. اللہ تو محبت کرنا والی وہ تو پرسنالٹی ہے. ارحم الراحمین ہے. ہاں غفور رحیم. قانون کی خلاف ورزی تو ڈرو. اللہ کا ہاں بالکل ਬਿਲਕੁਲ کہ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆਨੇ ਉਸ ਦਾ ਖੌਫ ਰੱਖੋ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ کہ میں پکڑے جاؤں گا. یہ ہے بات. اللہ سے نہیں, اللہ کیا ڈرا کے کیا لینا نا. ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتا ہے. اس کو کیا پڑھی تو تمہیں عذاب ملے, اس کو کیا پڑھی. جب آپ فعل ہی ایسے کرو گے, افعال ایسے کرو گے تو اس کی ثواب تو ملنی نہیں ملے. آگے پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنو, کیا کرو؟ اتقوا اللہ. اللہ کے جو قوانین ہیں اس کی پکڑ سے ڈرو کہ اس کی ثواب ملنی ہے. تقوی اسے کہتے ہیں. اور ویسے بھی عربوں کے ہاں ان کا ایک تھا کہ جب لمبا چوغ پہنتے ہیں نا عرب, لمبے کپڑے, تو کس نے سمجھایا مثال دے کے یہ ایسے ہے جیسے گھاٹیاں دونوں طرف جی اور درمیان ایک چھوٹی سی پگڈنڈی چل رہی ہے, پگڈنڈی. جی جی تو جو تقوی والا بندہ ہے اب اس بندے نے دونوں طرف سے جھاڑی سے اپنا آپ کو بچانا, کپڑے بھی بچانے, خاردار جھاڑی سے کتنے لگ جائے کنڈیاں جاننا ہے. سنبھل کے چل رہا ہے. سنبھل سے چلنا, سمیٹ کے اپنے بڑھ سمیٹ کے اور پگڈنڈی سے چلنا, اس کو تقوی کہتے ہیں. اللہ کو قوانین کی اس طرح فالو کرنی ہے کہ کانٹا نہ چوبے آپ کو. یہ ہے تقوی. تقوی نہیں سب ڈرو ڈرو کیا اس کا تو میں ڈر ہوا. ان کو ترجمے بھی نہیں کرنے, وہی مکھی باتیں جاتے ہیں. ڈرو ڈرو ڈرو. اللہ تو بیان کرتا ہے, وہ تو گائیڈ کرتا ہے انسان کو, اور اس کے شر سے بچاتا ہے, اور جو اس کا ایفیکٹ آئیں گے نا اس سے آگاہ کر رہا ہے. آگے ہے پھر فرمایا یہ 22 غور سے سنیں, یہ اگلی بات آ رہی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کہتا ہے اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھو, تمہارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کہ کل جو آنے والا کل ہے اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو. کل کچھ ہی نہیں, کل وہی جو آج ہے, آج نہیں کل آنا ہے آگے. بالکل. تو اس بات کو مد نظر رکھو. واٹ آر یو ڈوئنگ ان دی پریزنٹ مومنٹ. کیسی نفسیاتی اللہ نے بات کی ہے انسان کو سمجھانے کے لیے. اللہ وَلْتَنْظُرْ, ہم نے کبھی بھی غور کیا ہے اپنے حال کو اپنے حال میں بہتر کرنا. ہاں بالکل, حال میں بہتر کرنا. کل آنے والے جو ہے اس کو کس نے دیکھا ہے؟ آتا نہیں, آتا بھی نہیں آتا. جی آپ ہر وقت کانشیس رہیں, یہ تقوی ہے. اور حساب کتاب کرتے رہیں اپنے ذہن میں, میں کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں,
ਸਬਜ਼ੀ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਫਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ पूरी इकट्ठा करना है तारी दादी ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣੇ नहीं रोजे नहीं फर्ज हो समोसे फर्ज हो हाँ समोसे पर पकौड़े से विधानसभा कल के लिए यहाँ भी बड़ा जमा करता है ना कि वो सोचता है कि कल मेरा दुनिया में हाँ वही उसे तगदो च लंगा वही तो कह रहे अपने विजन को सही रखो वाल तानसुर नफ्सुम नजर रखो इस बात पे माँ कद्दमत लेगाद लेगाद कहते हैं आने वाला कल कि उसके लिए क्या कर रहे हो अल्लाह के बंदो की तैयारी की थी हाँ। ये वासे की कर रहे हैं ये है इसका आयत का पेश मंजर आगे है फिर अल्लाह फरमाया वत्तकुल्लाह 2 दफ़ा है इस आयत में बार बार तकीद हो रही है बार बार कॉन्शस किया जा रहा है और रोज़ा के जो आयत हैं मैं आपको बताया था उसमें 2 जगह आया तकवा हाँ जी बता बोला उसका माहासिल जो है तकवा है किसके अंदर एक बंदा हाथ खड़ा करके बता दे मेरा अंदर तकवा आ गया कि क्या फायदा महीना सारा मुंह मन एक्सरसाइज का फायदा की इसका मकसद और अगर वो मिलिट्री मैन तैयार ही नहीं होए जंग वास्ते क्या करेगा ट्रेनिंग कुछ नहीं हुई थी वत्ता रोजे जो है श्याम बनना है अपने आप को फिट करना है मोमिनीन रोजे रखते हैं अपने आप को जंगों में झोंकने के लिए वहाँ भूख प्यास आ जाए कोई मसला नहीं निकालने के टाइम तो फरमाया वत्तकुल्लाह 2 दफ़ा इस आयत में आया बी कॉन्शियस ध्यान रखो जो तुम कर रहे हो आप आते हैं मैं समझता हूँ ईमान वाले आगे अब देख लो अब तो आपको पता है कितने ईमान वाले मैं समझता हूँ ये छांटे हुए लोग हैं नहीं मिलते इतने में नहीं मिलते क्यों जी कलाम सोचा इतने में नहीं मिलते एक भी नहीं मिलता आप आ जाते हैं ये बड़े कुछ ना कुछ तो आपके रहनुमाई मिलती है आगे है इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून जो तुम करते हो अल्लाह खूब जानता है खबरदार खबीर खबरें रखने वाला बिमा तामलून जो उमाल भी तुम करते हो अल्लाह उसको खूब जानता है आगे एक और आज पढ़ बोलो ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ये देखे कोई दुनिया की कोई इंटेलेक्ट हो बंदा हो दुनिया तो बड़ा पढ़िया लिखा यह गल कही नहीं सकता सही जिन्हें बड़े फिलासफर होन कोई MIT पढ़िया सफार्ड तो पढ़िया या जितों भी पढ़िया ये बात सिर्फ अल्लाह ही कर सकते हैं कादर मुतलक है ये बात सिर्फ अल्लाह ही कर सकते हैं अब वला तो को नो कल्ला जीना नसुल्ला ऐ लोगों उन लोगों के साथ ना हो जाना उनके जैसे ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुलाया हुआ है जिन्होंने कुरान ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਸੇ ਕੁਛ डाल ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ना बन जाना बिल्कुल यानी कवानीन इलाही की किताब है जी हाँ, बिल्कुल। अगर उनको उसको छोड़ दिया पसरे पस्त कर देता पीछे किया जाया गया खाली ना लेन ना अल्लाह वला तो कोनो मत हो जाना ये अल्लाह वाहिद जो हमारा खालिक ये बात कर रहा है कोई दुनिया का साइंटिस्ट नहीं कर रहा दुनिया का फिलासफर ये बात नहीं कर रहा है दुनिया का मालिक कर रहा है हाँ खालिक है ये जहाना का खालिक मालिक और कहता है होता क्या इससे वो आगे नफसाती कफीत बताई है अल्लाह ने इस तरह कुरान समझ आता है कहता है अनसाहुम अनफुसाहुम ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੇ हाँ कहता मुझे तो कोई नहीं फर्क पड़ता तुम अपनी ज़ात से बेगाना हो जाते हो फलसफा बेगाने की ज़ात यहाँ से निकलता है यानी इंसान अपने आप भुलेखे च पाई फिरदा भुलिया फिरदा अपनी ज़ात कभी भी सोचा है मैं
हर एक बच्चे घर मूड़ियाँ गजना ये वो गैस खत्म हो गई फलाना मारो बिजली के बिल देना यानी उन्होंने कम्मा च अखलदा इलल अर्द के आका और आकार ने हाँ फ़अनसाहुम अनफुसहुम वो कहता मैनू कोई भूल जाना भूल जाओ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ मेरा के नुकसान नाम लेना नाम अल्लाह का मेरा नहीं नुकसान तुसी अपनी ज़ात को बिगाड़ना हो जाता है लोनलीनेस का शिकार और इसको अल्लाह ने कुत्तापन कहा है आज में मैंने आज दी है अपने दर्शन 7:176 ले लें आप भी ले लें ओहो आले मारानी और आला आराफ 7:176 मैं कहता हूँ अजीब गिल साहब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह ने दिए 7:176 अच्छा जी 214 जी अच्छा नहीं 214 नहीं हो रहा 175 आयत है सफा नंबर 200 ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਜੀ 2 हैं सफा नंबर 214 हाँ ये ठीक है बिल्कुल सही है 214 हाँ 214 सफ़ा है सूरह आराफ है और उसकी आयत नंबर है 175 176 गिल साहब जी ये मैं कहता हूँ अल्लाह हमने समझा दे ये आयत कि अनसा क्यों होता है फ़अनसाहुम अनफुसहुम बेगानगी ज़ात इनके पास जो अलाई करते हैं ये पागलों का क्या नफसाती अमराज उनको ये आयत ही नहीं पता और यार उन्होंने समझा जा अल्लाह ने याद करो अल्लाह का कुरान के सामने लेके आओ तुम्हारी अमराज दूर हो जाएंगी शिफा लिमा फी सुदूर का है कुरान में नफसाती अमराज ही छफा खाना है कुरान छोड़ा हुआ है इतनी अजीम किताब को छोड़ा हुआ है ये देखें एक मिसाल के लिए अल्लाह समझा रहा बात बड़ी दो आयतें बड़ी ज़बरदस्त मैंने सुबह बयान किए अपने दर्शन में सुन रहे बड़ा शानदार दर्शन वो आपको आ गया होगा सुबह का बात वो सुना अल्लाह की किताब में फरमाया वतलु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना कि एक बंदे की मिसाल बयान की जा रही है एक ऐसा शख्स जिसको हमने आयात दी थी आतैना अता की थी हमने आयातुना छपी साहब बड़ी ज़बरदस्त आयत दो हमें दी आयात उसने क्या फन सालख मिनहा उसने इंसलाख बरता उन आयात से वो भुड़ के दूसरे पासे चला गया इंसाफ होता है छाल मार के दूसरे पासे जाना वो समझा मैंने कहया पै गया आयात सुन के उसको छोड़ के किसी और तरफ निकल जाना फन सलाखा जिस तरह सप नहीं कैंचली थी तब्दीली कर ले अपनी चेंज कर ले ये अपनी है बदी है ये तो चेंज कर लेना कि सब मैंने कुरान ने समझना पैदे फन सलाह इंसाफ कहते हैं आगे अल्लाह फरमाया इंसाफ क्यों किया उसने फ़अतबअहु शैतान हाय हाय और जैसा असी पढ़े कफर उन्होंने कहा अकफर वो आ गया कफर कर ले फ़अतबअहु शैतान उसने पैरवी की शैतान की और फिर क्या हुआ फ़काना मिनल गावीन गवा तो होना ही होना अगवा आ गया गावीन गाउन समझ आ रही है कैसी आयात हैं हाँ पटरी लग गया फ़अतबअहु शैतानु फ़काना मिनल गावीन आगे अल्लाह फरमा रहा है उसको मज़ीद लेकिन खेड़ के गल समझ आ देना और ताकि कोई कमी ना रह जाए मिसाल अगे ऐसे बंदे की मिसाल दे रहा आप गौर करें कि हम तो नहीं है ऐसे कुरान सुनने वाले हम तो नहीं है अपने आप को हमने
یہ بات سمجھانی. اللہ کہتا ہے غلام رسول صاحب وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ. ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ہم اس کو عرفہ کرتے ہیں. لیکن اس نے آفر کو ٹھکرا دیا نا. آفر ٹھکراتے ہیں بالکل. زمین تو چوکڑے اٹھتے یہ چاہیے آفر کو ٹھکراتے ہیں. جی فن صالحہ منہا. بابر صاحب سمجھ آئی. دیکھو کتنی بات کہتا ہماری یہ خواہش ہے. وَلَوْ شِئْنَا. اللہ فرمائے ہماری تو خواہش یہ تھی لَرَفَعْنَاهُ بِهَا کہ اس کو مقام بلند عطا کر دیں. لیکن ہوا کہ انسان نے کی کیا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. وہ کنجے ہی ڈگدا پیا ہے. وہ زمین سے تصویر کنجے ہی ڈگدا. اللہ نو عرفہ کرنا چاہتا ہے بلند والا. یہ نہیں زمین نہ چڑھ میرا زمینی تقاضے پورے کرنا گا سے شام صبح سے لے کے شام تک رگڑا کھائی جاتا ہے. ڈاؤن فال. زمین کہتے ہیں پستی کو. آسمان بالا بلندی کو کہتے ہیں. اِلَى الْأَرْضِ. زمینی تقاضے پورے کرتے کرتے زندگی پوری کر گیا. تو ملنا کیا تھا اس کو. آگے ہے وَاتَّبَعُوا هَوَاهُ. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. ہوا کہتے ہیں ذاتی خواہشات نفسانی خواہشات. روٹی پانی بچے اسکول لے کے آنا چھوڑ کے آنا اپنے دمائی کما کوٹھی کار بنگلہ یہ ساری ہوا ہے. وَاتَّبَعَ اس بنے کیا ہماری مثال وہ ہواءہ. اللہ کہتا ہے تم نے تو اپنی ہوا کا بھی معبود ٹھہرا رکھا ہے. من اتخذ الہہ ہواءہ. تم نے تو اپنی خواہشات کو بھی اپنا معبود بنا رکھا. اللہ نے جو معبود بنایا ہی نہیں اسے. اس کی ابدیت تو اختیار ہی نہیں کیا. تو یہاں یہ کہہ رہا ہے اس کے بندے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. یہ ہماری بات ہو رہی ہے. ہسٹری کا اللہ نے رکھ کے سامنے ایک مثال دی ہے. کہتا ہے یہ بندے جو یہ کام کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے. پڑھو مثال آپ بھی پڑھو اور لفظ دیکھو کہ ہے. اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی ہے. زبان میں اس کی مثال جو ہماری کا ہم جو کہتے ہیں ہماری مثال ہے بھائی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ. زبان ہی لمکتی رہتی ہے سب کچھ ہونے باوجود. رالا ٹپکی دے رہی ہیں. ہڈی ہوئے منہ چ نہ ہوئے چھامے ہوئے گرمی چ بیٹھتا تازی سردی چھامے بیٹھتا تازی رال ٹپکے دی رہتی. ہاں ہوگدا نظر. یہ اللہ نے کیسی مثال دی ہے اور اس مثال کو جلا ہی نہیں سکتا بندہ کے. یہ ہے ہماری نفسیات کا علاج کرتی ہے قرآن. مثلہ کمثل ایک ہی جگہ ہے کمثل الکلب. کل صاحب ہم کہاں پھر رہے ہیں. بھٹکے ہوئے ہیں جی. بھٹکے ہوئے ہیں. انجینئرنگ کر لی ہے میں ڈاکٹر بن گیا میں فلاں بن گیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا. کیا تھا ہماری مثل کا مثل کل کہہ رہے قرآن. اگلی آیت اس سے بھی کلیئر کر دے گی بات کو. ہاں ہم کر رہے ہیں. بچہ آپ کو سمجھ آئی. یہی اگر انسان اپنی ذاتی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو یہ اس کو اللہ نے کتا کہا ہے. مثل ہو کا مثل الکلب. کتا ایسے ہی کرتا ہے. اس جیسی مثال دی ہے. جو دیکھنا کبھی آبزرو کر کے ایسے ہی کرتا ہے. شفیق وہ کسائی دی دکان تے کول بیٹھا ہوندا بعد وہ تھوڑی پڑھدا لینا پھر آندا لالچ نہیں ختم. لالچائی ہم نظراں دیکھدا نہ لالچ ختم نہیں ہوتا. اس لیے کتا پن یہ کتا پن ہے. ہر وقت اب ہوائے نفس پیچھے چڑھے رہنا یہ کتا پن تو ہے. اور کیا ہے دنیاوی خواہشات. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کیا کر رہے ہو
اس کی طرف بھی دھیان کرو, دیوار کے اس سائڈ میں, وہاں کے لیے کیا بھیجو, جو بھیجو گے وہی کاٹنا جا کے. کوئی سفارش نہیں ہونی کسی دی, نہ پیغمبر دی, نہ کسی ولی دی, نہ فقیر دی. یہاں سے سب انہوں کا یہ ہے جو پروپیگنڈا کہ یہ انہوں نے کمبل پایا نا پیر صاحب نے, وہ تھلے جتنے مرید آ جائیں گے سب جنت. کیا استغفر کمبل کے نیچے جتنے آ جائیں گے ان قریب میری سامنے کو نال ہی لے جائے, نال ہی جہنم ہی جانا کتنے ہوتا. یہ شرک ہے. بہت بڑا شرک ہے, چھوٹا نہیں. اسی طرح ظلم عظیم ہے. وہاں کوئی سفارش نہیں ہونی. بار بار میں کئی دفعہ آیت بیان کر چکا ہوں, لا شفا لا بیع. لا بیع لا قولا لا شفا. 3 طرح 254 سے. ہاں جی 240 کہاں لے آئیں گے؟ کیوں جھوٹ موٹ انسانوں پاگل بنایا شفاعت دے چکر سے. کوئی شفاعت نہیں ہونی. مجرمین دی شفاعت رسول کریم کریں گے سب. اگر اللہ کرے گا پھر ادھے قانون تے بدل دے نہیں جڑے فیصلے ہو جانے. ولن تجدم سنت اللہ تبدیلا. ولن جو تاجدہ لکالی ماتے ہی ہاں جی کرے بدل دے نہیں دسنا پیا. قانونی اللہ دے. یہ کہہ رہا ہے کہتا تسی انہوں کوئی وزن رکھو تادی بھی زبان لگتی نہ رکھو تادی بھی. یہ تو پیچھا بیٹھے وہ زبان بالی کرے گا کتا. حوث ہی وجنا, حوث سب تو حوثی جانور کتا ہے, اور ہمیں کتا پن سے اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا. آگے ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. یہ انہاں دی مثال ہے جڑے ساڈی آیات نوں جھٹلاں دے. اسی مثال بنی بیٹھی نہیں ہوئے. اسی کیا ایمان رہتے ہیں. کون سا ایکچولائز کرتے ہیں اپنی زندگی میں, کچھ آپ پر عمل کرتے ہیں. یہ ایک تقزیب آیات ہیں. گھر اپنے پڑھے ہیں قرآن بھرا پڑا ہے, مسجد میں بھری پڑی ہیں, ایک آیت پر بھی ہمارا عمل نہیں ہے. میرا اصل قوم ذالک مثل القوم, یہ اس قوم کی بتارا اللہ بعد الذین کذبوا بآیاتنا, جو تکذیب کر رہی ہے ہماری آیات کی. فرمایا فقصص القصص. اس طرح اللہ کہتا ہے ہم بیان کرتے ہیں. یہ بیانیہ اللہ کا ہے, یہ ہے بیانی. فرمایا لعلہم یتفکرون, کاش تسی تفکر کرو, فکر کرو, اپنا غور کرو, سمجھو اس بات کو. کس کو کہہ رہا ہے؟ ہندوؤں نہیں کہہ رہا ہے, ہندوؤں نہیں کہہ رہا ہے, عیسائیاں نہیں کہہ رہا, ہمیں کہہ رہا ہے جن کو آیات دی. بہت بٹکے جو پٹری لتھے نا, ان کی بات ہماری بات ہے. ہم اپنے آپ کو پہلے لیدا کر لیتے ہیں. لیدا نہیں ہے. یہ جتنے مذہب پیش ہیں یہ شامل ہیں. سرے فرش. آگے فرمایا سا مثل قوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسہم کانوا یظلمون. کیا بری قوم ہے. سا مثل کو کیا اس مثال ہے اس قوم کی جس نے کیا کیا, اللہ زینہ کذبوا بآیاتنا, جو ہماری آیات کا ایکچولی انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انکار آیات ہے. آیات گھر میں ہے, ہمیں ادراک نہیں ہے. چوپڑی ہوئی باتیں آ کے ٹی وی میں بھی بیان کرتے رہتے ایسی. اللہ کے اے فرمایا رسول نے آیا فرمایا, وہ ان کے نام پہ افطرا بناتے جائیں, گھڑتے جائیں گے, باز ہی نہیں آتے. پھر وہ آیتاں اینیاں دفعہ آیتاں پڑھ لو, تھوڑے گھر رزق کی بہتات ہو جائے گی, جنت گھر بن جائے گا.
ایسے ایسے جنتر منتر دستے ہیں یہ کہاں جائے بندہ. یہ ہے قرآن، اس کے پاس آنا ہے، یہ آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا. اور وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، ہم اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا. کیوں جی عامر صاحب؟ اللہ کو کب ظلم کرتا ہے؟ جب آپ اپنے نظر میں رکھو گے اور اللہ کی یاد کو، اللہ کے قرآن کو بھلائے رکھو گے تو آپ فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہوتے ہیں. ابھی ہے اگلی دفعہ کر لیں، بڑا راشن میرے ذہن میں چلتا رہتا ہے اللہ کے قرآن کی، لیکن بعض کا آپ ہی بھی دیکھنی پڑتی ہے کو کام کرنے جو یہ صاف ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ.